بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم کردہ 45 یادگار محکمے اور قوانین کے بارے میں۔ وہ قوانین اور وہ محکمے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذہانت، اپنی فطانت سے جاری کیے اور اس سے عالم اسلام کو، مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا، اور آج بھی ان میں سے اکثر محکمے اور قوانین پوری دنیا میں رائج ہے۔ یورپ میں جانا ہوا، وہاں پر بھی عمر لاز کے نام سے قانون موجود ہیں جن پر عمل کیا جاتا ہے۔ پہلا محکمہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے وہ بیت المال کا، یعنی خزانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ نمبر 2، امیر المؤمنین کا لقب اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جاری کیا۔ نمبر 3، دفتری مال کا قائم کرنا، دفتری جو انتظامات ہیں یہ سب سے پہلے محکمہ حضرت عمر نے قائم کیا۔ نہروں کی کھدائی اور صفائی کا نظام، اسی طرح جیل خانہ، جیل کا نظام اور اس میں پورا ایک طریقہ کار حضرت عمر نے وضع کیا۔ جا بجا فوجی چھاونیوں کا قیام حضرت عمر نے کیا۔ راتوں کو گشت کر کے رعایا کی دریافت کرنا، خیریت دریافت کرنا، یہ مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں چکر لگا رہے تھے، کسی خاتون کو سنا کہ وہ کہہ رہی تھی اپنی بچی کو کہ جلدی سے پانی ملا دو، کہیں ایسا نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس کے نمائندے آ جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ماں بیٹی کا وہ مکالمہ سنا تو بیٹی کہہ رہی تھی کہ ماں اللہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، حضرت عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو نشان لگا دیا اور بعد میں وہ جو خاتون تھی اس کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا، اور اس کے بطن سے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے، جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی اور انصاف قائم کیا، اور ان کی سلطنت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ اسی طرح مختلف شہروں میں مہمان سرائے، مہمان خانے قائم کروائے، مفلوق الحال غریبوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا بیت المال سے، معلموں اور مدرسوں کے لیے تنخواہیں اور مشاہرے مقرر کیے، نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کام کیا، اور یہ اسی طرح جزیہ کے زکوٰۃ مقرر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار کے ساتھ قرآن مجید کی ترتیب پر آمادہ کیا اور اپنے اہتمام کے ساتھ اس کو پورا کروایا۔ یہ جو عدالتی نظام نظر آ رہا ہے، عدالتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی اور قاضی مقرر کیا، اس میں فوجی دفتر ترتیب دی، پیمائش جاری کی، شہروں کو، نئے شہروں کو آباد کرنے کا سلسلہ حضرت عمر نے جاری کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اتنی بڑی جب ایک شہر کی آبادی ہو جائے تو اس کے بعد نئے شہر آباد کیے جائیں۔ آج پوری دنیا میں اس پر عمل کیا جاتا ہے کہ ایک شہر کی آبادی اتنی رکھی جانی ہے، پھر نئے شہر آباد کیے جاتے ہیں۔ پولیس کا محکمہ جس پر پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے وہ حضرت عمر نے قائم کیا۔ اور اسی طرح مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے وہ جو مہمان خانے ہوتے ہیں، سراگاہ ہوتی ہیں، حضرت عمر نے مکاتب قائم کروائے۔ فرائض میں اور اسی طرح 3 طلاقوں کو ایک ساتھ دی جائیں، اس بارے میں طلاق بائن قرار دیا، اس بارے میں یہ سارا یہ نظام جو تھا، یعنی 3 طلاقوں کو ایک ساتھ دی جائیں تو بائن قرار دیا۔ اور مساجد میں واعظ کا طریقہ کار بھی حضرت عمر نے قائم کروایا۔ تاریخ اور سن قائم کیا جو آج تک جاری ہے۔ ہجری جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی اس وقت سے یہ قائم ہے، اور اس کو باقاعدہ تاریخ اور سن جو تھا حضرت عمر نے قائم کروائی۔ رضاکاروں کی تنخواہیں مقرر کی، مردم شماری، دنیا میں جہاں پر ترقی ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے، سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ مردم شماری، کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، یہ ساری چیزیں پہلے طے کی جاتی ہے، اس کے مطابق پھر بجٹ بنتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ وقف کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، حضرت عمر نے قائم کیا۔ اچھا، اسی طرح فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ شراب کے لیے جو شراب کی حد ہے اس کے لیے 80 کوڑے سزا مقرر کی گئی۔ نماز جنازے میں تکبیروں پر اجماع کروایا۔ میرے سامنے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم کردہ 45 محکمے اور یادگار قوانین میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ ان قوانین پر اس وقت پوری دنیا میں عمل کیا جاتا ہے، ان قوانین کی پاسداری کی جاتی ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے؟ خلفائے راشدین کا دور، تابعین کا دور، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور اس کی سنہری ترین مثالیں ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے، آج بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریاست میں مذہب کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ریاست میں مذہب کا عمل دخل نہ ہو تو پھر پیچھے چنگیری رہ جاتی ہے۔ سیکولرزم کے نام پر، کیپٹلزم کے نام پر اور مذہب جدیدیت کے نام پر دنیا میں سب سے زیادہ قتل و غارت ہوئی۔ جتنی انقلاب چین ہو، انقلاب فرانس ہو، انقلاب امریکہ ہو، یہاں پر کروڑوں کی تعداد میں مسلمان قتل ہوئے۔ امریکہ میں ریڈ انڈین کو قتل کیا گیا، 10 کروڑ کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کو انقلاب کے نام پر مارا گیا۔ مذہب کے نام پر تو لاکھوں لوگ بھی نہیں مرے،
تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مذہب ترقی میں رکاوٹ ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور فراڈ یہی ہے۔ تو اس لیے اسلام امن کا مذہب ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ جو لوگ اسلام کی چھتری تلے آ جاتے ہیں وہاں پر امن قائم ہوتا ہے، وہاں پر خوشحالی آتی ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے امن کی دعا مانگی تھی، اور اسلام امن کا مذہب ہے۔ تو آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد کردہ، قائم کردہ، بنائے ہوئے محکمے اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک ترقی کر جاتے ہیں، ترقی کر جائیں گے، اور اسی طرح مثالی امن قائم ہو جائے گا۔ خلیفہ راشدین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔